السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیریڈ یعنی حیض کے ختم ہونے کے بعد جو پاکی کے دن چلتے ہیں، اگر ان پاکی کے دنوں میں 15 دن پورے ہونے سے پہلے دوبارہ پھر سے بلیڈنگ شروع ہو جائے، خون آنا شروع ہو جائے، تو کیا وہ بلیڈنگ دوسرا حیض، دوسرا پیریڈ شمار ہوگی، یا پھر وہ کوئی استحاضہ اور بیماری کا خون سمجھا جائے گا اور بلیڈنگ سمجھی جائے گی؟ خواتین کے لیے اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کمنٹ کے ذریعے سے یہ مسئلہ ہم سے پوچھا گیا ہے اور اس مسئلے پر ویڈیو بنانے کی ریکویسٹ بھی کی گئی ہے۔ کمنٹ میں انہوں نے یہی بات پوچھی ہے کہ جب حیض کے دن ختم ہو جاتے ہیں اور پھر 15 دن سے پہلے اگر بلیڈنگ پھر سے شروع ہو جائے تو اس بلیڈنگ کو کیا سمجھا جائے، حیض یا پھر کوئی بیماری کا خون یعنی استحاضہ وغیرہ؟ تو میری عزیز بہنوں، اس مسئلے کو آج اچھے طریقے سے اور کلیئرلی آپ سمجھ لیجئے۔ عورتوں کی دو حالت ہوتی ہے، ایک پاکی کی حالت اور دوسرا ناپاکی کی حالت۔ ناپاکی کی جو حالت ہے وہ سب کی الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کو پیریڈ 5 دن آتے ہیں، کسی کو 8 دن ہوتے ہیں، کسی کو 9 دن ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ناپاکی کی جو حالت ہے سب کی مختلف ہوتی ہے، الگ ہوتی ہیں۔ اور پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد یعنی اس ناپاکی کی حالت کے ختم ہونے کے بعد جو حالت چلتی ہے وہ پاکی کی حالت کہلاتی ہے۔ اور پاکی کی حالت کے لیے سب عورتوں کا مسئلہ سیم ہے، ایک جیسا ہے کہ پاکی کی حالت کم سے کم 15 دن رہنا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کو 15 دن سے پہلے دوبارہ پھر سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ حیض یعنی پیریڈ کی بلیڈنگ نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ وہ کسی بیماری کا خون سمجھا جائے گا، جس کو استحاضے کا خون کہتے ہیں۔ اس کو آپ اس طرح مثال سے سمجھیں کہ کسی عورت کو مثال کے طور پر 1 تاریخ میں پیریڈ شروع ہوتے ہیں اور پھر 5 تاریخ میں بند ہو جاتے ہیں، تو 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک یہ ناپاکی کی حالت ہے۔ 5 تاریخ کے بعد پھر اس عورت کی پاکی کی حالت شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے 5 تاریخ سے 20 تاریخ تک پاک رہنا ضروری ہے۔ یعنی اگر 20 تاریخ سے پہلے 18 تاریخ میں یا 17 تاریخ میں یا 19 تاریخ میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو 20 تاریخ سے پہلی بلیڈنگ یہ حیض کی شمار نہیں ہوگی، بلکہ یہ استحاضے کی شمار ہوگی، یعنی کہ یہ خون کسی بیماری کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ پاکی کی جو مدت ہے وہ کم سے کم 15 دن ہے، اور دوبارہ جو یہ بلیڈنگ شروع ہوئی ہے یہ 15 دن مکمل ہونے سے پہلے شروع ہو چکی ہے۔ تو اس لیے 15 دن سے پہلے جتنے بھی دن بلیڈنگ ہوگی وہ سب کی سب استحاضے کی شمار ہوگی، حیض شمار نہیں ہوگا۔ 20 تاریخ میں اور 20 کے بعد میں جو بلیڈنگ ہوگی تو وہ دوسری پیریڈ کی شمار ہوگی، اور حیض کی حالت میں آپ نہ نماز پڑھیں گی، نہ قرآن کی تلاوت کریں گی، نہ روزے رکھیں گی۔ مثال کے طور پر 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک پیریڈ ہے، ان 5 دنوں میں آپ کو نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ روزے رکھنے کی اجازت ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد جب آپ پاک ہو جائیں پھر آپ نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں اور قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ پھر 20 تاریخ سے پہلے اگر آپ کو خون آتا ہے، یعنی 15 دن پاکی کے مکمل ہونے سے پہلے آپ کو پھر سے دوبارہ خون آتا ہے تو وہ حیض کا نہیں ہے، بلکہ استحاضے کا ہے، کسی بیماری کا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ نہ نماز چھوڑیں گی نہ روزے چھوڑیں گی، کیونکہ وہ پیریڈ کا خون ہے ہی نہیں، وہ تو بیماری کی وجہ سے آیا ہے۔ کیونکہ ابھی آپ کی پاکی کو 15 دن پورے نہیں ہوئے،
تو لہٰذا آپ اس حالت میں سارے کام کریں گی۔ ہاں 20 تاریخ میں یا 20 تاریخ کے بعد جو خون آئے گا وہ پھر پیریڈ کا شمار ہوگا، اس میں پھر آپ نماز روزے وغیرہ نہیں کریں گے۔ الغرض حیض کی سب کی اپنی اپنی الگ الگ عادت ہوتی ہے۔ حیض ختم ہونے کے بعد 15 دن پاک رہنا ضروری ہے۔ 15 دن کے بعد اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو پھر دوسرا حیض شمار ہوگا، اور 15 دن سے پہلے اگر بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ دوسرا حیض شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ کسی بیماری کا خون سمجھا جائے گا، جس کو استحاضے کا خون شریعت میں کہتے ہیں۔ لہٰذا استحاضے کی صورت میں آپ نماز روزہ سب کریں گی، اور حیض کی صورت میں آپ نماز روزہ نہیں کریں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ہاں، جو طہور یعنی پاکی کی جو مدت شمار ہوتی ہے وہ حیض کے ختم ہونے کے بعد سے ہی شمار ہوتی ہے۔ حیض کے ختم ہونے کے بعد سے ہی اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو جو پاکی کے دن کاؤنٹ کرنے ہیں وہ حیض کے دن ختم ہونے کے بعد ہی آپ کو 15 دن پاکی کے کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں۔